جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب المستصفیٰ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تقلید اور اجتہاد کی بات ہے بیسیکلی جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا، اور دین میں یہ الاؤ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا یا دلیل کی بنیاد پہ کسی کی بات ماننا، کسی کو فالو کرنا، تو یہ دین میں الاؤڈ ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ جو تقلید کے حق میں ہیں، جو وہ دلائل دیتے ہیں تو ان کے دلائل کا وہ رد کر رہے ہیں یا اس کو شبہ بنا فون بند کر دو بچے۔ تو پہلے شعبے پہ ہم نے گفتگو کی تھی، اب دوسرا شبہ ہے۔ الشبہۃ الثانیہ تمسکہم بقولہ تعالی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا۔ دوسرا شبہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے اس قول سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ بیٹے آپ خاموش ہو سکتے ہو، اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑا کرتے مگر وہی لوگ جو کہ کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ جدال جو ہے نا وہ کافروں کا خاصہ ہے۔ جدال، مجادلہ جو ہے، وَبِأَنَّهُ نَهَا عَنِ الْجِدَالِ فِي الْقَدْرِ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جدال سے منع کیا، جیسا کہ تقدیر کے مسئلے میں کہا کہ مناظرہ نہیں کرنا، تقدیر میں مجادلہ نہیں کرنا۔ مجادلہ کسی کہتے ہیں بھائی، دلیل کے بدلے میں دلیل لے کے آنا، دلیل سے گفتگو کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع کیا ہے، یعنی دوسرے لوگ یہ شبہ پیش کر سکتے ہیں کہ دلیل کی بنیاد پہ تو ایک جھگڑا جو شروع ہوگا اس سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ وَالنَّظَرُ يَفْتَحُ بَابَ الْجِدَالِ، اور جو غور و فکر ہے یہ جدال کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی تقلید کا بالمقابل کیا ہے؟ جب آپ لوگوں کو تقلید سے روکیں گے تو ظاہری بات ہے آپ انہیں غور و فکر کی دعوت دیں گے کہ بھائی خود غور و فکر کرو۔ جب خود لوگ غور و فکر کریں گے تو اس سے پھر مجادلہ شروع ہوگا۔ ظاہری بات ہے سب کا غور و فکر تو ایک نتیجے پہ نہیں پہنچے گا نا، تو سب کا اپنا اپنا غور و فکر، سب کی اپنی اپنی سوچ، پھر وہ بحث بڑھے گی، مجادلے ہوں گے، اور مجادلے سے دین نے منع کیا۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہم سے مخالف نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ یہ شبہ پیش کر سکتے ہیں۔ قلنا، تو ہم یہ کہیں گے نہا عن الجدال بالباطل، اللہ نے جدال سے نہیں، باطل جدال سے منع کیا، باطل طریقے سے مجادلے سے منع کیا، محض مجادلے سے منع نہیں کیا۔ کما قال تعالی وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، اللہ نے جب مشرکین کی مذمت کی تو کہا کہ باطل طریقے سے انہوں نے مجادلہ کیا تاکہ حق کو نیچا کر دکھائیں۔ بدلیل قولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ ان سے مجادلہ کریں اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجادلے کا حکم دیا گیا۔ وقول، اور اسی طرح اللہ کا قول ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، کہ قوم نے کہا کہ اے نوح آپ نے ہم سے مجادلہ کیا اور آپ نے ہم سے بہت زیادہ مجادلہ کیا۔ تو گویا کہ
ایک نبی کو حکم دیا جا رہا ہے مجادلے کا احسن طریقے سے، اور دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت مجادلہ کرنے والے تھے۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے۔ تو گویا جو مجادلہ مذموم ہے وہ باطل ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مناظرہ مذموم ہے کہ جو باطل طریقے پر ہو، اور جو احسن طریقے سے ہو مجادلہ اور مناظرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْقَدْرُ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْجِدَالِ فِيهِ إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ وَقَفَهُمْ عَلَى الْحَقِّ بِالنَّصِّ۔ جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے، ایک تو تھا نا کہ قرآنی آیت کا معاملہ کہ مجادلے کے بارے میں کہا کہ وہ کافروں کی صفت ہے، تو اس کا تو جواب یہ آ گیا کہ وہ اصل میں باطل طریقے کا مجادلہ مراد تھا۔ دوسری جو دلیل یہ ہے کہ جی تقدیر میں مجادلہ سے منع کیا، تو جہاں تک تقدیر کا معاملہ ہے تو اس میں مجادلے سے اس لیے منع کیا کیونکہ شارع نے نص کے ذریعے سے حق پہ مطلع کر دیا تھا، بتا دیا تھا نص کے ذریعے سے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ فَمَنَعَهُمْ عَنِ الْمُمَارَاتِ فِي النَّصِ، تو اب انہیں تقدیر کے بجائے اس نص میں شک کرنے سے منع کیا گیا جو نص تقدیر کے بارے میں آئی ہے، تقدیر کا عقیدہ بیان کر رہی ہے۔ او کان فی بدء الاسلام، یا یہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے۔ فاحترز ان يسمعه المخالف فیقول، تو اس لیے بھی اس سے اعتراض کیا گیا کہ جو مخالف جو ہے نا وہ سن کر یہ بات نہ کہے، کیا هؤلاء بعد لم تستقر قدمهم في الدین، مطلب ان لوگوں کے جو قدم ہے وہ دین میں ٹک نہیں پائے۔ او لانهم كانوا مدفوعين الى الجهاد الذي هو اهم عندهم من الجدل، یا اس وجہ سے بھی تقدیر میں مجادلے سے منع کر دیا کیونکہ مطلب انہیں جہاد میں لگا دیا گیا تھا نا، مدفوع، مدفوع کا مطلب جیسے کہتے ہیں جیسے کسی کو دھکا دے دیا گیا ہو، تو انہیں اصل میں جہاد میں کھپا دیا گیا تھا، جو اس وقت مجادلے سے زیادہ اہم کام تھا۔ یعنی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام جو ہے، اب ظاہری بات ہے ایک سیاسی جدوجہد جو ہے نا وہ غالب تھی علمی جدوجہد کی نسبت۔ بعد میں جب اسلام سیاسی طور پہ غالب آ گیا، خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد بنو امیہ بنو عباس کا دور، تو پھر ہمیں وہ علمی جو ہے وہ مناظرہ اور مجادلہ اور یہ بحثیں اور یہ سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک شروع میں تو سیرت کے شروع میں کے زمانے میں تو وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے نا مسلمان، تو امام غزالی اصل میں اشارہ کر رہے ہیں۔ ثم انا نعارضهم بقوله تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم، پھر ہم ان لوگوں کو یوں بھی جواب دے سکتے ہیں، معارضہ مطلب جواب ہم انہیں یہ بھی پیش کر سکتے ہیں اللہ کے اس قول سے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کے پیچھے مت لگو کہ جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، یعنی جب تک تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد نہ ہو تو وہ موقف اختیار نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود ہمیں علم کی طرف جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی کہا کہ بھئی اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کرو۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے۔ علم میں ہوگی بات تو اس کی گواہی دیں گے نا، تو ایک بات علم ہی نہیں ہے تو اس کی گواہی دوسروں کے سامنے کیا دیں گے کہ یہ چیز ایسے ہے ایسے نہیں ہے، یہ دین میں ایسے ایسے نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ بھئی دلیل لے کے آؤ۔ هَذَا كُلُّهُ نَهْيٌ عَنِ التَّقْلِيدِ، یہ ساری نصوص تقلید کے خلاف کھڑی ہیں کیونکہ ان میں علم کی بات ہو رہی ہے اور دلیل کی بات ہو رہی ہے۔
دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا یا دلیل لانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بات ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْعِلْمِ، تو یہاں تقلید سے منع کیا جا رہا ہے اور علم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلِذَلِكَ عَظَّمَ شَأْنَ الْعُلَمَاء، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی شان کو بڑا کیا ہے۔ فقال تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم میں سے اہل ایمان کے درجات بھی بلند کرے گا، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے درجات بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بلند کرے گا۔ تو اہل ایمان کو اور پھر اہل ایمان میں سے اہل علم کو علیحدہ طور پہ بیان کیا گیا، یعنی وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، علیحدہ جو ہے وہ مطلب ایک طبقہ ہے۔ وقال علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو ہر نسل کے بعد اس کے پیچھے جو ان کے جانشین ہوں گے وہ اس کو اٹھائیں گے، یعنی مطلب اس کی شمع کو، اور وہ جو عادل ہوں گے ان میں سے، وہ یعنی ایک نسل جو ہے نا اس کے جو خلف ہیں، جو اس کے پیچھے آنے والے ہیں، اور ان میں سے بھی جو عادل ہیں وہ اس علم کو کیا کریں گے، یعنی علم سے مراد وحی کا علم، یہ دینی علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، تو یہ آگے نسل در نسل اسی طرح سے منتقل ہوگا کہ ہر نسل کے عادلین سے پھر اگلی نسل کے جو عادلین ہوں گے وہ ان کے جانشین بن کے ان سے یہ علم کی شمع یا اس کی جو ٹارچ ہے اس کو وہ ان سے لے لیں گے، اور پھر اس طرح اگلی نسل کو وہ پہنچائیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، تو یہ علماء کیا کریں گے جو پہلی نسل سے علم حاصل کریں گے، یہ غلو کرنے والوں کی جو تحریفات ہیں، ڈسٹورشن ہے دین میں، یہ ایک تو اس کی نفی کریں گے، وتاویل الجاہلین، اور جہلاء نے جو مختلف قسم کی تعویلیں کر رکھی ہوں گی دین کو بگاڑنے کے لیے، ان تعویلوں کی نفی کریں گے۔ تو ایک تو غلو کرنے والے تحریف کریں گے، اور دوسرا جو باطل قسم کی تعویلات کی جائیں گی۔ وانتحال المبتلین، اور پھر ایک طرف جو ہے نا وہ افتاء پرداز، مبتل مطلب ابتال سے نا جھوٹ گھڑنے والے، باطل یا جھوٹی کہانیاں بنانے والے، وہ جو جھوٹی کہانیاں، قصے کہانیاں دین کے نام پہ لوگوں کو سنانے والے، بنانے والے، تو ان کا بھی جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ رد کریں گے۔ وَلَا يَحْصُلُ هَذَا بِالتَّقْلِيدِ بَلْ بِالْعِلْمِ، اور یہ سب کام علماء ظاہری بات ہے تقلید سے تو نہیں کر سکتے نا، یہ تو علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ دین میں جو تعریفات کی جا رہی ہیں یا باطل تعویلات کی جا رہی ہیں، یا دین میں جو جھوٹ جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے، اس کو دین سے نکالا جائے اور دین کی کو اس کی پیور فارم میں واپس لایا جائے یا برقرار رکھا جائے، تو یہ کام علم کے ساتھ ہو سکتا ہے، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے، لا تکونن اما، کہ بھائی اما نہ بننا، اما کیلا وما اما، تو لوگوں نے پوچھا جی یہ اما کیا لفظ ہے، مطلب معروف لفظ نہیں تھا اہل عرب۔ اچھا لاسٹ ٹائم ایک لفظ رہ گیا تھا، وَنَفَاذِ الْقَرِيحَ، ہاں وہ ایک لفظ آیا تھا وَنَفَاذِ الْقَرِيحَ، تو وہ عقل کے استعمال کے معنی میں تھا، نفاذ استعمال کے معنی میں، اور قریحہ عقل کے مترادف کے طور پہ آیا تھا۔ خیر بہرحال ایک دوست نے وہ ویڈیو سنی تھی تو انہوں نے، میں تو خیر نہیں دیکھ سکا بعد میں اس کے معنی وغیرہ، تو انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا کہ حافظ صاحب اس کا معنی یہاں پہ کانٹیکس میں یہ بن رہا ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے تھے، یہی معنی بن رہا۔
بہرحال وہ ایسی ایک لفظ آ گیا تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا. تو اما، لوگوں نے پوچھا جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اما کے کیا معنی ہے. قال ان یقول الرجل، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آدمی یہ کہے انا مع الناس ان ذلوا ذلل، بھائی میں تو لوگوں کے ساتھ چلوں گا بھلے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور میں بھی گمراہ ہو جاؤں، میں ان کے ساتھ چلوں. وَإِنِ اهْتَدَوْا اهْتَدَيْتُ، اگر وہ گمراہ ہو گیا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، وہ ہدایت یافتہ ہوئی ہے تو میں بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا. الا لا یوتنن احدکم نفسہ ان یکفر ان کفر الناس، دیکھو تم اپنے نفس کو اس طرح سے تیار مت کرو کہ لوگ کفر کریں تو تم بھی کفر کرنا شروع کر دو، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا. لوگ کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. تقلید تو یہی ہوتی ہے نا، پھر سارا ہجوم ایک طرف چل رہا ہے، معاشرہ چل رہا ہے، سوسائٹی چل رہی ہے، بس آپ بھی کرنا شروع کر دیں. اگر وہ ٹھیک ہوئی ہے تو آپ بھی ٹھیک، وہ غلط ہے تو آپ بھی غلط. مسئلہ نیکسٹ مسئلہ کیا ہے؟ العامی یجب علیہ الاستفتاء واتباع العلماء، کہ عامی جو ہے نا اس کے اوپر استفتاء واجب ہے. استفتاء کا مطلب ہے فتویٰ طلب کرنا، سوال کرنا، اور علماء کی اتباع واجب ہے عامی کے اوپر، یعنی عامی پہ علماء سے پوچھنا اور پھر علماء کی پیروی کرنا، یہ عامی پر واجب ہے. وقال قوم من القدریہ، یہ قدریہ ایک کلامی فرقہ ہے، قدریہ جبریہ. یلزمهم النظر فی الدلیل، قدریہ میں سے ایک گروہ کا قول یہ ہے کہ دلیل میں غور و فکر جو ہے نا یہ عامی کے لیے بھی ضروری ہے. عامی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دلیل کو تلاش کرے، یا پھر کیا کرے، او اتباع الامام المعصوم، یا پھر معصوم کی اتباع کرے. عامی یا تو کوئی ایسا عالم تلاش کرے نا جو معصوم ہو، ٹھیک ہے، تو معصوم کی اتباع کر لے تو وہ بچ جائے گا. معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے غلطی نہ ہو، پتہ نہ ہو، جیسے نبی معصوم ہوتا ہے. چونکہ قدریہ میں سے کچھ اہل تشیع بھی تھے نا، تو وہ اپنے 12 ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں. تو یہاں امام معصوم سے اس طرف اشارہ ہے، جو اہل تشیع کے ائمہ ہیں، امام غزالی نے اس طرف اشارہ کیا. تو یلزمہم النظر فی الدلیل، تو یا تو انہیں چاہیے کہ وہ دلیل میں غور و فکر کریں یا پھر امام معصوم کے پیچھے چلیں. وہذا باطل بمسلکین، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا یہ 2 طرح سے باطل ہے. احدہما اجماع الصحابہ، اچھا ایک تو یہ کہ صحابہ کا اجماع ہے. فإنهم كانوا يفتون العوام، کیونکہ صحابہ عوام الناس کو فتویٰ دیتے تھے. ولا یأمرونہم، اور عوام الناس کو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے بنیل درجۃ الاجتہاد کہ بھائی تم مجتہد بنو، یعنی وہی بات کہ خود جو ہے وہ دلیل تلاش کرو، اس قابل ہو جاؤ، اتنا علم حاصل کر لو کہ ہم سے تمہیں پوچھنا نہ پڑے. یعنی یہ کبھی نہیں ہوا کہ صحابی کے پاس کوئی عام مسئلہ پوچھنے آیا ہو اور صحابی نے اس کو مسئلہ بتایا ہو اور ساتھ میں کہا کہ بھائی تم پہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے بعد تمہیں مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. کسی صحابی نے نہیں کہا. تو صحابہ کا گویا اس پہ اجماع تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، غور و فکر جو ہے یہ عامی کے لیے دلیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ عامی کو جو ہے وہ دلیل تلاش کرنی پڑے یا دلیل میں غور و فکر کرنا پڑے یا عامی جو ہے وہ اتنا علم حاصل کرے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے.
وذالک معلوم ضرورت و تواتر، یہ بات ضروری طور پہ اور تواتر سے معلوم ہے، من علماء و عوام، امت کے علماء ہوں یا عوام ہوں، سب کو پتہ ہے۔ فإن قال قائل من الامامیہ، اگر امامیہ میں سے کوئی یہ بندہ کہے، امامیہ وہی جو اثنا عشریہ ہے نا، 12 اماموں کو مانتے ہیں، کان الواجب علیہم اتباع علی لعصمتہ، کہ بھائی لوگوں پر تو واجب ہے کہ وہ حضرت علی کی اتباع کریں کیونکہ وہ معصوم ہے رضی اللہ عنہ۔ وکان علی لا ينکر علیہم تقیۃ وخوفا من الفتنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اتباع جو ہے وہ لوگوں کے لیے لازم تھی امام معصوم، پھر حضرت علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھائی میری اتباع کرو، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ بھائی میری اطاعت کرو، حضرت علی نے تو کبھی یہ دعوت نہیں دی۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں امامیہ کہ حضرت علی جو ہے وہ تقیہ کرتے ہوئے اور فتنے کے ڈر سے یہ بات نہیں کہتے تھے، اپنی اتباع کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ قلنا، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہے، ھذا کلام جاہل، ایسی بات کوئی جاہل شخص کر سکتا ہے، یسد علی نفسی باب الاعتماد علی قول علی، اس نے کیا کیا ہے کہ حضرت علی کے قول پر اعتماد کا دروازہ ہی بند کر دیا، ٹھیک ہے، یسد علی نفسی، یعنی اس نے اپنے نفس پہ اپنے نفس کے لیے بھی دروازہ بند کر دیا ہے کہ حضرت علی کے قول پہ اعتماد کرنا چاہیے، وغیرہ، اور ان کے علاوہ جو ان کے امام ہیں حضرت علی کے بعد پھر آگے ان کے جو 12 امام ہیں ان کے قول جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، اس نے یہ رستہ بند کر دیا یہ بات کر کے، یہ تقیے والی بات کر کے، فی حال ولایتی الی آخر اموری، حضرت علی کی جو ہے وہ ولی الامر ہونے سے لے کے ان کی آخر عمر تک، مطلب کہیں پہ بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ لأنه لم يزل، مطلب کیوں ان کی بات نہیں مانی جائے گی؟ اگر اس بندے کو کہہ رہے ہیں نا جو یہ بات کہہ رہا ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں، لأنه لم يزل في اضطراب من امره، کیونکہ اس بندے کی اگر ہم بات مان لیں کہ حضرت علی نے تقیہ کیا ہے تو گویا کہ حضرت علی تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ مسترب رہے گا، ان کا معاملہ ہمیشہ سے، فلا اللہ جمیع ما قالہ خالف فی الحق خوف و تقیہ، جو بھی حضرت علی نے فتویٰ دیا ہے اجتہادی رائے کا اظہار کیا ہے تو اس میں تو یہی خدشہ لاحق رہے گا کہ اس میں انہوں نے کوئی خوف سے یا تقیے کی وجہ سے حق کی مخالفت نہ کی ہو، تو اگر انہوں نے وہاں کر لی تو یہاں پہ بھی امکان پیدا ہو گیا، یہاں بھی تقیہ کر لیا ہوگا، یہاں بھی جو ہے وہ فتنے کے خوف سے جو ہے وہ دوسری رائے کا اظہار کر دیا ہوگا، تو اس طرح سے تو انہوں نے معاملے کو اتنا مشکوک بنا دیا کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے، بندہ اس طرف نکل جائے۔ بہرحال یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، امام غزالی رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں۔ المسلک الثانی، اچھا دوسرا جو ہے نا وہ اس حوالے سے طریقہ کار کہ ان الاجماع منعقد علی ان العامی مکلف بالاحکام، اس بات پر اجماع ہے کہ عامی جو ہے نا وہ احکام کا مکلف ہے، ٹھیک ہے، احکام شریعہ کا مکلف ہے، یعنی عامی کے اوپر جو ہے وہ شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں، تکلیفہ طالب رتبۃ الاجتہاد محال، اچھا اب یہ کہنا کہ جی عامی جو ہے نا وہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا عامی کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اجتہاد کے رتبے پہ پہنچنے کی کوشش کرے، تو یہ ایسی تکلیف ہے جو کہ
یعنی اگر ہم عامی کو کے اوپر یہ تکلیف ڈال دیں گے کہ وہ مجتہد بننے کی کوشش کرے تو محال ہے، یہ ظاہری بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل، کیونکہ اگر عامی جو ہے نا وہ مجتہد بننے میں لگ جائے گا، آسان کام تو ہے کوئی نہیں، تو حرث النسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی. مطلب کھیتی باڑی کاروبار سے بھی جائے گا، بیوی بچوں سے بھی جائے گا. وَتَأَتَّلَ الْحِرَفُ وَالصَّنَائِعُ، اور اگر کوئی اس کی اور مطلب پیشہ ہے، کوئی مطلب اس کی اس قسم کی جو ہے وہ کاریگری ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے جائے گا. وَيُؤَدِّي إِلَى خَرَابِ الدُّنْيَا، اور اپنی دنیا جو ہے وہ ویران کر بیٹھے گا. لَوِ اشْتَغَلَ النَّاسُ بِجُمْلَةٍ بِطَلَبِ الْعِلْمِ، اور اگر اسی طرح ہم نے سارے لوگوں کو جو ہے وہ طلب علم پہ اس طرح سے لگا دیا کہ انہوں نے مجتہد بننا ہے، تو دنیا کا کیا بنے گا؟ وَذَلِكَ يَرُدُّ الْعُلَمَاءَ إِلَى طَلَبِ الْمَعَائِشِ، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ علماء جو ہیں وہ پھر یہ طلب معاش کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے. وَيُؤَدِّي إِلَى اندراس العلم، یعنی پھر دنیا کا کام جو ہے وہ پھر علماء کریں گے، کیونکہ عوام الناس کو تو آپ نے مجتہد بنانے پہ لگا دیا، تو دنیا کا نظام اور سرکل پھر کیسے چلے گا؟ پھر وہ علماء چلانے کی کوشش کریں گے، اور جب علماء اس طرف چلیں گے کہ وہ کھیتی باڑی کریں، لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کریں، کیونکہ وہ تو مجتہد بننے میں لگے ہیں. وَيُؤَدِّي إِلَى اندراس العلم، تو علم مٹ جائے گا. بل إِلَى إِهْلَاكِ العلماء وخراب العالم، بلکہ علماء ختم ہو جائیں گے اور عالم جو ہے وہ مطلب ویران ہو جائے گا. وَإِذَا اسْتَحَالَ هَذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا سُؤَالُ الْعُلَمَاء، اب جب یہ ممکن نہیں ہے یہ بات، تو اب ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا، اور وہ کیا ہے کہ علماء سے سوال کیا جائے. عامی کیا کرے؟ علماء سے سوال کرے، بس یہی ہے. عامی کے اوپر مجتہد بننے کی کوشش کرنا یہ ضروری نہیں ہے. مجتہد بننا یا عام آسان الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ لیں، عامی کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، یعنی دین کا اسے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ عالم بنے. عامی کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ وہ علماء سے سوال کرے. تو علماء کا ہونا فرض ضروری ہے، ہر ایک کا عالم بننا فرض نہیں ہے. یہ نتیجہ باز ہے. سوسائٹی میں اتنے علماء کا ہونا ضروری ہے کہ جو جب کوئی مسئلہ دینی پیش آئے تو وہ اس میں رہنمائی کر سکتے ہیں، جبکہ ہر بندے کا عالم بننا ضروری نہیں. ہاں، کیا کہہ رہے ہیں جی؟ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ بات کہی جائے، فقد اب طلت تم التقلید، بھائی تقلید کو تو تم نے باطل قرار دے دیا ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں ماننی. وہذا عین التقلید، اور اب جس نتیجے پہ لے کے آئے ہو تو وہ تو وہی تقلید ہے جس کا پیچھے سارا رگڑا لگاتے رہے جس کو آپ. امام غزالی کہہ رہے ہیں کوئی ہم پہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی تقلید کو باطل قرار دے کے اب آخر میں نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کہ بھائی علماء سے سوال کیا کرو. تو علماء سے سوال کرنا تو پھر یہی وہی تقلید نہیں ہے جس کو آپ پیچھے باطل قرار دے رہے تھے. قلنا، تو امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ التقلید قبول قول بلا حجہ، تقلید جو ہے نا وہ ہمارے نزدیک بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے. تو تقلید کے امام غزالی خلاف ہے، بلا دلیل کسی کی بات ماننے کے. لیکن دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا، تو اس کو انہوں نے اوپر ایک لفظ آیا تھا اتباع کا بھی، وہ کہتے ہیں وہ درست ہے. تو حل مسئلے کا یہی ہے کہ عامی علماء سے پوچھے، مسئلے کا حل یہ. لیکن علماء کو فالو کرے، آپ یوں کہہ لیں دلیل کی بنیاد پہ فالو کرے، بغیر دلیل کے نہیں. یہ فرق نکالا ہے امام غزالی نے تقلید میں اور اتباع میں.
देखिए ना पीछे एक हेडिंग में बात आई थी, इत्तिबाउल उलमा। हाँ, आमी के ऊपर वाजिब है इस्तिफ्ता और उलमा की इत्तिबा, यानी तकलीद हराम है, इत्तिबा वाजिब है। ये सर एक गजाली। क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये तो वही कदरिया वाला नहीं बन गया कि ये जो इन्होंने लिखा कि मतलब कि आमी पर खुद भी लाजिम है कि वो दलाइल में नजर करे, तो ये कदरिया भी तो यही बात कह रहे हैं ना। नहीं, ये कदरिया कह रहे हैं आमी के लिए। ये तो मैं भी सही कह मतलब कि अगर मैंने मुफ्ती से सवाल पूछ के उनके फतवे को फिर खुद तोलना है तो मैं कदरिया वाली बात नहीं कह रहा सर। नहीं नहीं नहीं, वो तोलने की बात नहीं कह रहे, तोलने की बात नहीं कह रहे। इमाम गजाली दलील को तोलने की बात नहीं कह रहे। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं ठीक। ना नजर फिर दलील, वो ये नहीं कह रहे कि वो जो है ना वो उलमा जो दलील पेश करें उसमें गौर व फिक्र करें। वो ये कह रहे हैं ठीक। कि उलमा जो है ना, जब वो उलमा के पीछे चले तो सिर्फ उसको आलिम देख कर ना चले, आलिम के साथ साथ उसकी दलील को भी देख कर चले। दलील उसको समझ में आए ना आए, ठीक है, दलील में उसने उससे आलिम से मुनाजरा नहीं करना, या दलील ठीक। में उसने गौर व फिक्र नहीं करना, ये वो बात नहीं कह रहे। ठीक। जी ठीक है सर। कहाँ हम पहुंच गए थे? हाँ, ये अब देखें ना, यहाँ थोड़ी सी बात खुलेगी। अगरचे देखें ना, वो खुद ही कह रहे हैं कि बात थोड़ी उलझी हुई है। एक बंदा हमें कह सकता है कि तुम वही बात कर रहे हो, ऐने तकलीद की बात कर रहे हो। ये तो वही तकलीद है जिसका तुम पीछे इब्ताल कर चुके हो। लेकिन बहरहाल फर्क है, जब वो कह रहे हैं फर्क है तो उसमें फर्क है कि तकलीद जो है ना वो तो बगैर दलील की किसी की बात मानना, ये तो वाजे हो गया ना। अब इन पे क्या है, इन पे क्या वाजिब है आमी पे, वहाउलाही वजब अलैहिम, तो आमियों के ऊपर वाजिब है मा अफ्ता बिहिल मुफ्ती, जिस दलील के साथ मुफ्ती ने उनको फतवा दे दिया है, ठीक है, उस दलील के साथ मुफ्ती के फतवे को मान ले, मजीद उसकी जांच पड़ताल ना करे। हाँ, आगे चल के एक बहस आ रही है मुफ्ती की जांच पड़ताल कर सकता है, वो एक अलग बात है। हम मुफ्ती की दलील की बात कर रहे हैं। बिदलील इजमा, और इस बात के ऊपर इजमा है। ये जो बात है ना कि आमी पे ये वाजिब है कि जो मुफ्ती उसको फतवा दे दे, वो मुफ्ती के उस फतवे को, वो फतवा जो दलील की बुनियाद पर है उसको वो फॉलो करेगा, और इस बात के ऊपर इजमा है। कमा वजब अलल हाकिम कबूल कौल शुहूद, जैसा कि हाकिम के ऊपर वाजिब है कि गवाह जो गवाही देना उसको कबूल करे। हाकिम ये नहीं कह सकता कि मैं गवाह की गवाही कबूल नहीं करता, वो जरा कर सकता है बट ठीक है, वो तो काजी जरा करेगा ना। वह वजब अलैना कबूल खबर वाहिद, और हमें यानी उलमा के लिए क्या है, वाजिब है कि खबर वाहिद को कबूल करें। एक बंदा जो दीन को नकल कर रहा है कि ये रसूल सल्लम की सुन्नत है, ये सब मिसालें। अब देखें, काजी भी आ गया, आलिम भी आ गया, मुफ्ती भी आ गया, ठीक है। इन सब मिसालों में क्या है, वदालिका इंद जन्न सिद्क, यहाँ 100% सच्चाई हमारे इल्म में नहीं है। काजी ये कह सकता है भाई गवाह ने देखा, मैंने तो कत्ल होते नहीं ना देखा, और बात भी ठीक है, काजी ने नहीं देखा। गवाह झूठ भी बोल सकता है, एक इम्कान है। रावी भी झूठ बोल सकता है, सिक्का रावी भी झूठ बोल सकता है। फिलोसफिकली सोचे तो बात ठीक है, वो झूठ बोल सकता है, एक इम्कान तो है, ठीक है। इसी तरह से मुफ्ती जो है जो फतवा दे रहा है, जाहिर बात है उससे भी खता हो सकती। तो इस सब में क्या है, यकीन नहीं है, बल्कि क्या है, सिद्क का जन है, जन गालिब है। वज़ालिका इंद जन सिद्क, तो ये आ, मतलब सिद्क का जन गालिब है ना। सिद्क से मुराद यहाँ पे जो दीनी सच है उसकी बात कर रहे हैं। वह जन मालूम, ठीक है।
اور ظن غالب کے طور پہ تو بات معلوم ہو گئی نا، خبر واحد میں بھی ظن غالب یہی ہے کہ یہ سچی خبر ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور عدالتی مسئلے میں بھی حاکم کے لیے ظن غالب یہی ہے کہ گواہ جو ہے چونکہ عادل ہے تو سچ بول رہا ہے۔ اور مفتی کے بارے میں بھی چونکہ وہ عالم ہے، ظن غالب یہی ہے کہ وہ جو مسئلہ بتا رہا ہے وہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اس میں وہ صحیح رائے تک پہنچے۔ ووجوب الحکم عند الظن معلوم بدلیل سمعی قاطع، اور ظن غالب سے اگر کوئی حکم شرعی ثابت ہو رہا ہو تو اس کو ماننا واجب ہے۔ ووجوب الحکم عند الظن، اور یہ چیز کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ چیز خود ایک ایسی دلیل سے معلوم ہوئی ہے جو سمیع بھی ہے اور قطعی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظن غالب سے جو حکم ثابت ہو ہمارے دین میں اس حکم کو ماننا بھی واجب ہے، اور یہ جس دلیل سے معلوم ہوا وہ دلیل قطعی ہے اور سمیع ہے۔ فہذا الحکم قاطع، بس اب بات قطعی طور پہ ثابت ہوئی ہے، اور تقلید تو پھر ظاہری بات ہے وہ علم نہیں ہے، وہ تو جہالت ہے کیونکہ وہ بلا دلیل ہے۔ فَإِن قِيلَ، بس اگر یہ بات کہی جائے، فقد رفعتم التقلید من الدین، آپ نے تو دین میں تقلید کا جسے کہتے ہیں جی کیا کیا ترجمہ کریں؟ فقد رفعتم تقلید مطلب اس کا اسے آپ نے اٹھا ہی دیا، اٹھا کے پھینک ہی دیا آپ نے اس کو، تقلید کو دین میں۔ فقد قال شافعی رحمہ اللہ، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے ولا يحل تقلید احد سوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تقلید کہیں تو ہے نا، آپ نے تو اس کا جہالت کیا کہ بالکل ہی اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے۔ تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کوئی ہمیں یہ کہہ سکتا ہے فقط اثبت تقلید ہے، تو کہیں تو آپ کے امام شافعی نے تقلید ثابت کی ہے نا۔ قلنا، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی قد صرح بابطال تقلید رأسا الا مستثنى، امام شافعی تو پھر انہوں نے اصل تو تقلید کی مخالفت کی ہے نا، اور بڑی صراحت کے ساتھ شد و مد سے مخالفت کی ہے۔ ہاں باقی جو استثناء کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو دیکھیں نا ولا یحل، وہ کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ بھائی حلال ہی نہیں ہے تقلید تو اصلا تو وہ تقلید کی مخالفت ہی کر رہے ہیں نا، اس بات کو پہلے مان۔ ہاں باقی استثناء کی بات جو ہے فظاہر انہ لم یجعل الاستفتاء وقبول خبر الواحد وشہادت العدول تقلیدا، تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو تین ہے نا، استفتاء، ٹھیک ہے، مفتی سے سوال پوچھنا، اور خبر واحد کو قبول کرنا، اور عادل کی جو گواہی ہے اس کو قبول کرنا، یہ تقلید نہیں ہے۔ یہ تقلید کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کیونکہ ان تینوں میں دلیل موجود ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، عادل جو ہے نا، عادل گواہی دے رہے ہیں نا، تو اس کی گواہی ایک دلیل ہے۔ اسی طرح سے خبر واحد جو ہے، خبر واحد کو جو قبول کیا جا رہا ہے نا، تو وہ دلیل کی بنیاد پہ قبول کیا جا رہا ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ واحد کی خبر اگر عادل سے ہو اس کو تم قبول کرو، اور استفتاء میں بھی دلیل کی بنیاد پہ جو ہے وہ عالم کی بات مانی جا رہی ہے۔ امام غزالی یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع دلیل ہے، اوپر ایک بات آئی ہے اجماع دلیل ہے۔ استفتاء میں کیا دلیل ہے؟ اجماع، کہ مفتی سے، یعنی وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ مفتی جو ہے نا وہ جب تمہیں فتوے کا جواب دے
تو دلیل کے ساتھ دے گا وہ، تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ اس پہ مزید اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ امام غزالی کا جو جواب ہے نا وہ کافی مجمل سا ہے کہ جس کے اوپر مزید شبہ وارد ہو سکتا ہے۔ امام غزالی نے کہا ہے کہ یہ جو عالم کی بات ماننا ہے نا، یہ دلیل کے ساتھ مان رہے ہیں، اور وہ دلیل اجماع کی دلیل ہے، یعنی انہوں نے دلیل کو ایک عمومی معنی میں لیا ہے، یعنی ان کی دلیل سے مراد امام غزالی کی عمومی دلیل ہے، دلیل خاص نہیں ہے، یعنی اس خاص مسئلے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع اس بات پہ دلیل ہے کہ عامی جو ہے، عامی وہ عالم سے پوچھے، اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ عامی جو ہے وہ عالم سے پوچھے، تو گویا یہ دلیل کی بنیاد پہ جو ہے وہ اتباع ہو رہی ہے عالم کی۔ اب بات سمجھ رہے ہیں میری، فالو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی سر صحیح۔ عالم کی جو اتباع ہو رہی ہے دلیل کی بنیاد پہ، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ عالم کی اتباع دلیل کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، یعنی آپ ہر مسئلے میں عالم سے دلیل لے رہے ہیں یا عالم آپ کو دلیل بتلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک دلیل موجود ہے، ایک دلیل موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ عالم سے پوچھیں، تو اس لیے یہ تقلید نہیں ہے۔ خیر بہرحال وہ تقریباً پھر وہی بات آ جاتی ہے جو امام صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ اعتراض ہمارے اوپر ہو سکتا ہے، یہی تو عین تقلید ہے، بس آپ نے کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ لی۔ خیر بہرحال اس کو مکمل کر لیتے ہیں پیراگراف کو۔ نام یجوز و تسمیت و قبول قول رسول تقلیدا توسعا، ہاں رسول کے قول کو قبول کرنا، اس کو ہم تقلید کہہ سکتے ہیں۔ تقلید کے معنی کو اگر ہم تھوڑا سا وسیع کر لیں، اذ استثناء من غیر جنسی ہی، جبکہ ہم اسے اس کی جنس کے غیر سے جو ہے وہ مستثنا کر لیں۔ ووجہ التجوز ان قبول قوله وان كان لحجة دلت على صدقه جملة، اور نبی کا جو قول ہے نا وہ ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ اگر تو وہ، اور بے شک ایسا ہی ہے، بلکہ کہ وہ اس حجت کی وجہ سے ہے کہ جو اس دلیل کی وجہ سے ہے جو اس کے صدق پہ، اس کی سچائی پہ رہنمائی کر رہی ہے، من جملہ طور پہ فلا تطلب منه حجتا علی غیر تلک المسئلہ، بس آپ اس مسئلے کے علاوہ کسی اور مسئلے میں اس سے دلیل طلب نہ کریں۔ فَكَأَنَّهُ تَصْدِيقٌ بِغَيْرِ حُجَّةٍ خاصہ، تو گویا آپ نے بغیر کسی خاص دلیل کے نبی کی تصدیق کر دی۔ وَيَجُوزُ أَن يُسَمَّى ذَلِكَ تَقْلِيدًا مَجَازًا، اس کو ہم مجازاً تقلید کہہ سکتے ہیں۔ یہاں انہوں نے نبی کے حوالے سے جو تقلید کا لفظ ہے نا اس کو واضح کیا کہ دیکھیں نبی کو ایک مرتبہ جب آپ نے مانا ہے نا تو ایک مرتبہ آپ نے دلیل کے ساتھ مانا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے نبی کو مانا ہے، نبی کو نبی مانا ہے، تو ظاہری بات ہے جیسے معجزے کی دلیل سے مان لیا، پہلی مرتبہ تو آپ نے دلیل کے ساتھ نبی مان لیا، تو جب آپ نے نبی مان لیا تو پھر اس کے بعد اب آپ اس سے دلیل نہ بھی مانگیں کسی مسئلے کی، تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے اس کی اتباع کرنا۔ ایک تو اس پہلو سے
کہ ایک مرتبہ دلیل سے اس کی اتباع ثابت ہو گئی، یعنی نبی کی اتباع ایک مرتبہ دلیل سے ثابت ہو گئی، پہلی مرتبہ جب آپ نے اس کو نبی مانا، تو اب اس کے بعد اگر آپ دلیل نہ بھی مانگے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ نبی سے کسی مسئلے کی دلیل مانگ رہے ہیں، جب آپ نبی سے کسی مسئلے کی دلیل نہیں مانگ رہے تو اب یہاں پہ انہوں نے کیا لفظ استعمال کیے، فَكَأَنَّهُ تَصْدِيقٌ بِغَيْرِ حُجَّةٍ حَاسَّةٍ، کہ جب نبی نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا تو نبی کا بیان جو ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خود ایک دلیل ہے، ایک ہے عالم کا مسئلہ بیان کرنا اور ایک ہے نبی کا مسئلہ بیان کرنا۔ عالم کا مسئلہ بیان کرنا وہ مسئلہ بیان کرنا ہے، دلیل اس کے پیچھے ہوگی۔ نبی سے جب سوال ہوگا، استفتاء ہوگا، تو نبی کا جو جواب ہوگا وہ جواب بعض مسئلے کا بیان نہیں ہے، بلکہ وہ خود ایک دلیل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس دلیل کے لیے مزید کسی دلیل کی طلب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی ہے نا، وہ اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ وہ اتھارٹی ہونے کی وجہ سے جب کوئی نبی گفتگو کرے گا کسی سوال کے جواب میں تو وہ جواب خود ایک دلیل ہے، وہ ایک عالم کا جواب نہیں ہے کہ جس کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ خیر بہرحال، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ہم مجازن جو ہے نا وہ تقلید کہہ سکتے ہیں، یعنی نبی کے لیے جو یہ تقلید کے الفاظ ہیں مجازن بولے جا سکتے ہیں، ویسے وہ تقلید نہیں ہے، ویسے وہ تقلید نہیں ہے۔ تو امام شافعی نے بھی جو تقلید کے لفظ استعمال کیے یہ مجازن استعمال کیے ہیں نبی کے لیے۔ تو دو اعتبار سے نبی کے لیے جو ہم تقلید کرتے ہیں نا وہ دو اعتبار سے تقلید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، ایک یہ ہو گئی نا ووجہ التجوز ان قبول قوله وان كان لحجت دلت على صدقه جملہ، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی دلیل جو نبی کے سچ ہونے پہ من جملہ دلالت کر رہی ہے، وہ معجزہ ہے، قرآن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے نبی کا سچا ہونا من جملہ ثابت ہو گیا، معصوم ہونا ثابت ہو گیا، اب اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اس دلیل کے بعد، یہ اتنی بڑی دلیل ہے، اب اس کے بعد نبی کی جو بھی بات آپ مانیں گے نا، جب ایک دفعہ نبی کا نبی ہونا آپ کے لیے ثابت ہو گیا تو آپ نبی کی تقلید نہیں کر رہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ دلیل کی بنیاد پہ ہی نبی کو فالو کر رہے ہیں۔ تو فلا تطلب منہ حجہ علی غیر تلک المسالہ، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے کے علاوہ آپ نبی سے جو ہے وہ حجت اور دلیل طلب نہیں کریں گے، فکانہ تصدیق بغیر حجت خاصہ، تو گویا آپ نبی کی جو ہے وہ کسی خاص دلیل کے بغیر جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اور دوسری صورت جو میں نے کہا کہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نبی سے جب کوئی سوال کریں اور جب آپ نے نبی سے سوال کیا اور نبی نے اس کا جواب دیا تو وہ جواب ہی دلیل بن گیا، تو اب آپ کو مزید اس کے لیے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی اس کی ایک مطلب تعبیر اور توضیح ہو سکتی ہے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو مجازن تقلید کہہ سکتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا مسئلہ جی، السلام علیکم۔